السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج پیر 31 جنوری 2022 کو یہاں فیس بک پر لائیو آنے کی اس لیے ضرورت پڑی کہ گزشتہ کل میں خود بھی ایک پروگرام میں مصروف تھا۔ گجرات اردو ساہتیہ اکیڈمی کے زیر تعاون سے ایکتا سیوا ٹرسٹ احمد آباد اور میں نے مل کر شہر آنند کے ہوٹل آنند کے اندر ایک پروگرام، ایک مجلس منعقد کی تھی، جس کا عنوان تھا جنگ آزادی کا پس منظر۔ اس پروگرام میں اتحاد ملت کے عنوان سے کئی اہم ذمہ داران، لیڈران کو بلایا گیا تھا۔ چنانچہ مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے اردو کے ڈین عزیز اللہ شیرانی صاحب، ہمارے گجرات کے بڑودہ شہر کے قریب پارول یونیورسٹی کے لاء فیکلٹی کے ڈین جناب ڈاکٹر عقیل سید صاحب اور مولانا آزاد یونیورسٹی کے گجرات کے نمائندے جناب امیر الحسن سید صاحب کے علاوہ نائب صدر جمعیت علماء گجرات محمد شفیع صاحب اور مولانا غلام عباس پیر زادہ عرف مدنی بابا، جو ویرپور کی درگاہ کے سجادہ نشین ہیں اور گجرات میں ہی نہیں پوری دنیا میں ان کے لاکھوں معتقدین ہیں، وہ خود بھی تشریف لائے تھے۔ یہ پورا پروگرام میرے فیس بک پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ رات کو جب میں نے اپنے پیج کھولے سوشل میڈیا کے، تو جمعیت العلماء کا رامول میں بھی ایک پروگرام ہوا اور ہمارے ایڈوکیٹ اقبال شیخ صاحب جو کانگریس سے ہیں، انہوں نے وقف جاگرتی ابھیان کے تحت بھی ایک پروگرام کل احمد آباد میں منعقد کیا تھا۔ الحمدللہ پارٹیوں سے ہٹ کر الیکشن کے زمانے میں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے اسی یوٹیوب پر ایک بیان دیا ہوا ہے کہ پارٹیوں سے الگ تھلگ ہو کر دستور کی حفاظت کے لیے اور دستور کی جاگرتی کے لیے پروگرام ہونے چاہیے، اور جس میں اقلیتی لیڈران کو شامل کیا جانا چاہیے۔ الحمدللہ مجھے اطمینان ہوا کہ کل گجرات میں ایسے 3 اہم بڑے پروگرام ہوئے، جس میں مختلف پارٹیاں، یہاں تک کہ حکمران پارٹی کے عہدیداران بھی شریک رہے، اور اوقاف اور اصلاح معاشرہ اور تاریخ وغیرہ کے عنوانات پر کافی مذاکرے ہوئے۔ بس یہ مذاکرے ہی ہمارے معاشرے کو نفع دیتے ہیں، امن و سلامتی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی طرح میں اپیل کروں گا، جہاں جہاں 5 اسٹیٹ میں الیکشن ہونے والے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو اپنے اندر میں لیڈر بننے کا شوق رکھتے ہیں یا کچھ ایڈوائز دینے کا شوق رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پارٹیوں اور امیدواروں کی حمایت کیے بغیر اگر ہمارے دستور کے تحفظ کے لیے، چونکہ سلیکٹڈ ممبران جو ہیں وہ دستور ہی پر حلف لے کر اپنے عہدوں پر اور اپنی ذمہ داری والی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، اس لیے جو بندے دستور کے تحفظ کے حامی ہوں اور دستور کا حفاظت کا جو کوشاں اور سعی ہو، ایسے امیدواروں کو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہو، چاہے حکمرانی پارٹی میں ہو یا مخالف پارٹی میں ہو، لیکن اگر وہ دستور کی حفاظت کرنے والا بنتا ہے اور اس کے لیے عوام کے سامنے، خاص کر کے اپنے ووٹروں کے سامنے اگر وعدے پکے کرتا ہے، تو اس کو ووٹ دینا چاہیے۔
اسی درمیان گجرات میں چند واقعات پچھلے 2-3 دن سے دھندوکا، پیرانا، پالنپور، پیٹلاد وغیرہ میں کچھ چھٹپٹ گھٹنائیں قومی فساد کو ابھارنے کے لیے ہوئی ہیں۔ افسوس بات ہے، لیکن ہمارے کچھ میڈیا والے پریس رپورٹر بھی وہاں پہنچے ہیں، لیڈران کانگریس کے، یہاں تک کہ بی جے پی کے ہمارے زین البھائی انصاری نے بھی کچھ جد و جہد کر کے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ہم وطن بھائیوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہم اگر امن و سلامتی چاہتے ہیں تو تحفظ اور آئین کے مطابق، دستور کے تحفظ اور آئین کے مطابق ہم عمل پیرا ہوں، اور ہمارے سسٹم کے یعنی گورنمنٹ سسٹم کے ذمہ داران اور عہدیداران، خاص طور پر ہوم ڈپارٹمنٹ کے جو عہدیداران ہیں، وہ بھی اپنے دلوں میں سے عصبیت نکال کر امن و سلامتی کے لیے اگر کچھ کوشش کرنا چاہتے ہوں تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ میری ہمدردانہ اپیل ہے۔ ملک کے باشندے سارے کے سارے امن و سلامتی چاہتے ہیں، کوئی فسق و فجور نہیں چاہتا، اس لیے فساد سے بچنے کے لیے اپنی ڈیوٹی اچھی طریقے سے انجام دینا، اور ڈیوٹی کو جیسے کہتے ہیں ڈیوٹی از ڈیسٹینی، اور ڈیوٹی کو انجام دینے کے لیے ہمارے سامنے دستور ہند بھارت کا سنویدھان ہی ہوتا ہے۔ سنویدھان کے مطابق الگ الگ اس کی جو کلمیں ہیں، اس کے مطابق ہر ذمہ دار سسٹم کا اور گورنمنٹ کا حکمران، اور خاص کر کے گورنمنٹ کے منتخب سلیکٹڈ ممبران، چاہے وہ پارلیمنٹ کے ہوں یا کارپوریٹر کے ہوں یا پنچایت کے ہوں، یہ سارے کے سارے اگر تھوڑا سا مل بیٹھ کر سوچ کر سنویدھان کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ ملک سلامت رہے گا۔ اور اگر ایک دوسرے کی طرف آنکھیں نکالی اور ایک دوسرے کو مارو کاٹو کا جیسا کہ ہو رہا ہے، اگر اس پر دھیان دیا تو ملک میں نفرتیں پھیلے گی اور امن نہیں قائم ہوگا، اور یہ فساد کوئی نہیں، اور یہ فساد کسی کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپس میں محبت کرنا ہے تو ایک چھوٹا سا گر کہ ہم اپنے بھائیوں کی، اپنے ہم وطن بھائیوں کی غلطیوں کو بھول کر اس سے اچھا سلوک کریں، اور اچھے سلوک کے لیے گھر گھر جا کر کوئی زیادہ قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اڑوس پڑوس میں جو بھی انسان ہیں، جانور ہیں، ان تمام پر ہم رحم کرنے والے بنیں، ان کی مدد کرنے والے بنیں۔ اگر ہمارے سے ہو سکے اتنا، اگر آپ بھلے آپ غریب ہیں لیکن تھوڑی سی مدد آپ نے کسی مالدار کو، اپنے پڑوسی کو بھی کر دی تو کل اٹھ کے وہ آپ کی مدد کرے گا، اور ناموافق حالات میں آپ کے پڑوسی ہی کام آتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے، ہمارے رشتہ دار اور ہمارے اپنے بھی کام نہیں آتے جتنے ہمارے پڑوسی کام آتے ہیں۔ تو پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، اور پڑوسیوں کا آپس میں مل جل کر محلوں میں، سوسائٹیوں میں امن و سلامتی کا ماحول قائم کرنے میں محبتیں پیدا کرنا سب سے پہلی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے پڑوس میں فلانے فرقے کا رہتا ہے یا فلانی پارٹی کا رہتا ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ خیال دل سے نکال کر، ان کے عیوب کو بھی دلوں سے نکال کر ان کی اچھائیوں کو بیان کرنا، اور دوسروں کے سامنے ان کی غیر حاضری میں بھی ہمارے مد مقابل کی اچھائیوں کو بیان کرنا، اس سے امن پیدا ہوتا ہے۔ اور دستور ہند میں اسی کے مطابق کچھ لکھا بھی گیا ہے جس کو مساوات کہتے ہیں۔ تو میرا یہ پیغام اگر اس فیس بک کے ذریعے سے عام ہوتا ہے اور جس کسی کے بھی سمجھ میں آتا ہے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ شکریہ۔